وہ آدمی جو کہ دشمنی رکھتا ہو اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اس حدیث پاک کو پڑھنے کے بعد میں وہ لوگ ذرا سوچیں تھوڑا کہ میں اگر کسی سے دشمنی رکھ رہا ہوں تو اس کی کوئی وجہ ہونی چاہیے۔ ایک وجہ جو ہوتی ہے کہ انسان دنیا میں کبھی کبھار جو ہے مطلب کسی سے لڑ لیتا ہے یا کچھ ہوتا ہے تو اس کی ایک حد ہوتی ہے، اس کا حل بھی تو ہوتا ہے نا کہ دشمنی کو واپس جو ہے مطلب دوستی میں بدلا جائے یا پھر رشتہ داری میں بدلا جائے، اس کا حل بھی تو ہے نا۔ تو سب سے پہلا تو حکم تو یہی ہے کہ جس سے غلطی ہوئی ہو وہ آگے بڑھے گا، لیکن اگر پھر بھی وہ اس کے ساتھ، کیونکہ جو غلطی کرتا ہے نا اس کے ساتھ دو چار جو ہے مطلب لوگ کھڑے ہوتے ہیں، کیوں ان کو مزہ آتا ہے، پھر وہ ادھر سے بھی چائے پیتے ہیں ادھر سے بھی چائے پیتے ہیں، دونوں طرف سے چائے پیتے ہیں، کیونکہ ادھر جب جائیں گے تو ان کو چائے کا کپ دیں گے اور ان کو 2-3 باتیں سنائیں گے، پھر ادھر آئے گا تو پھر وہ ایک چائے کا کپ پیے گا، ادھر کی 2-3 باتیں سنے گا۔ کچھ لوگ ایسے دنیا میں آج بھی موجود ہیں، ان کی وجہ سے کئی لوگوں کے گھر برباد ہو چکے ہیں، کئی لوگوں کے بیچ میں جو ہے دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور میں ایک چیز آپ کو یہاں پر میں یہ اپنی طرف سے جملہ جو ہے انوالو کر رہا ہوں، اپنی طرف سے یہ بات بول رہا ہوں۔ بات یہ ہے کہ دشمن 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ دشمن ہوتا ہے آپ کا جو کسی وجہ سے آپ کی جو ہے لڑائی ہو جائے، میں اس کو دشمن نہیں بولنا چاہیے، لیکن کسی وجہ سے دنیا میں کوئی جو ہے مطلب بول چال میں ادھر ادھر کی کوئی بات ہو جاتی ہے تو بندہ آپ کے گھر آنا جانا چھوڑ دیتا ہے، آپ سے بات نہیں کرتا ہے، سلام نہیں کرتا، آپ کو کلام نہیں کرتا ہے۔ ایک تو وہ دشمن ہوتا ہے جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یہ یار جو مطلب میں اس سے بات نہیں کرتا ہوں، میں اس کے گھر نہیں جاتا ہوں، لیکن ایک وہ ہوتا ہے جو آپ کے گھر بھی آتا ہے، آپ کی جو ہے مطلب جب بھی آپ جو ہے خوشی اور غم کا کوئی بھی جو معاملہ ہوتا تھا وہ اس میں شریک بھی ہوتا ہے، لیکن دل میں آپ کے لیے اس میں ایک کوئی دشمنی رہتی ہے۔ وہ آدمی سب سے بڑا خطرناک ہوتا ہے، اسی کو دوگلا کہا جاتا ہے، یہ بات یاد رکھیں، اور وہی سب سے خطرناک ہوتا ہے۔ دکھنے والی چیز تو ظاہر سی بات ہے نا کہ وہ تو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتی، لیکن وہ آدمی جو کہ باہر سے تو آپ کو دیکھ کر کے مسکرا رہا ہے، باہر سے دیکھ کر آپ کی جو ہے آپ کے لیے ہمدردی جتا رہا ہے، لیکن اندر جو ہے وہ آپ کے لیے دشمنی جو ہے مطلب جب بھی موقع اس کو ملے گا وہ آپ کی دشمنی کہیں نہ کہیں اس کی جھلک نظر آئے گی۔ پھر آپ خود سوچ لیں کہ آپ جس ناؤ میں بیٹھے ہو، کشتی میں آپ بیٹھے ہو اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ پیچھے سے وہ چھید کر دے، پھر ناؤ اگر وہ ڈوبے تو پھر آپ کو کیسا لگے گا؟ تو جو بندہ دشمنی کرتا ہے نا اس کے لیے اس حدیث پاک کو سننے کے بعد ہمیں ایک حل جو نکالنا ہے وہ حل یہ ہے کہ دیکھیے دشمنی جب آپ کر رہے ہیں نا تو ہمیں حکم یہ ہے کہ دشمنی کرنے کے لیے بھی، دشمنی جب ہمیں حکم دیا گیا نا تو دشمنی دوستی دشمنی کرنے کس کے لیے؟ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے، بات یاد رکھیں۔ اب اگر آپ کی دشمنی ایسے آدمی سے ہے جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بری بکواس کرتا ہو، یا اللہ رب العزت کے بارے میں بری بکواس کرتا ہو، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو مقام دیا ہے، جن کو مرتبہ دیا ہے، ان کے بارے میں اگر بکواس کرتا ہو تو آپ کی دشمنی جائز ہے اس آدمی سے۔ یہ تو ایک ہے ہی کہ کوئی اللہ کے رسول کے بارے میں ادھر ادھر کی باتیں کرتا پھرے، اس کے پاس کوئی نالج ہے نہیں، پھر بھی وہ جو ہے اللہ اس کے رسول کے بارے میں جو ہے الٹی سیدھی باتیں کرتا پھرے، یا پھر جو ہے اللہ رب العزت کا جو قرآن ہے اس کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتا رہے، اس کے بارے میں کوئی نالج بھی نہیں ہے اس کو، یا پھر ایسا ہے کہ اللہ کے بہت سارے ایسے نیک بندے ہیں، بہت سارے ایسے نیک بندے ہیں جنہوں نے جو ہے مطلب یہ اس دین کی جو ہے خدمت کی ہے، انہوں نے اللہ کو راضی کیا ہے، ان لوگوں کے بارے میں وہ مذاق اڑاتا پھرے یا ان لوگوں کے بارے میں جو ہے مطلب سرکشی کرتا رہے، وہاں تک تو آپ کی دشمنی جائز ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ دنیاوی معاملات ہو اور کبھی انسان سے اگر غلطی ہو جائے تو جس انسان سے غلطی ہو نا تو انسان کو چاہیے کہ پہلے جا کر معافی مانگ لے، یا پھر اگر معافی مانگنے کی ضرورت کیا ہے، صرف آپ جا کر سلام کر لیں، آپ کی جو ہے ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ ورنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو دشمنی رکھتا ہے نا لوگوں سے تو اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، یہ بات یاد رکھیں۔ تو دنیا میں ہم نے چاہے کسی بھی وجہ سے ہماری دشمنی ہوئی تو 2 منٹ کے لیے ذرا سوچیں کہ جو لوگ آج آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ لوگ جو آپ کو کبھی دلاسا دلاتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، کہ آپ کے مرنے کے بعد میں یہ لوگ آپ کے ساتھ کھڑے رہ جائیں گے آپ کی قبر پہ آ کر کے، یا کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے یہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے تھے؟ نہیں، کوئی کھڑا نہیں ہوگا، کوئی آپ کے جو ہے مطلب ساتھ کھڑا نہیں ہوگا، وہاں پر آپ کو خود کو آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ تو اگر دنیا میں
صرف دنیاوی چیزوں کے تعلق سے اگر ہم نے کسی سے دشمنی لے مول لی ہے، اگر ہماری غلطی ہے تو ہمارا فریضہ یہ بنتا ہے کہ سب سے پہلے اس آدمی کے گھر جو ہے اس کے پاس جا کر کے، اور میں پہلے کہہ چکا ہوں ہمارے پاس آج فون ہے، اس کے میسیج ہے ہمارے پاس، اس کو فون کر کے میسیج کے ذریعے پوری بات کریں ان کے سامنے۔ لوگوں کے بہکاوے میں نہ آئے کہ وہ لوگ آپ کے بارے میں کیا بات کرتا ہے، وہ لوگ آپ کے بارے میں کیا بات کرتا ہے۔ اگر ایسی کوئی بات اگر آ بھی جائے کہ میرے بارے میں اس نے ایسی بات بولی ہے تو بھی کہہ دے کہ میں نے آج تک ایسی کوئی بات بھی نہیں کی، تو آپ جو ہے مطلب یہ ایک طرح کا الزام، اس کو آپ میں بھولنے کو تیار ہوں، آپ بھول جائیں، ساری باتیں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن آپ اگر اس کو جتنا لمبا کرو گے نا، یہ اور زیادہ بات لمبی بنے گی۔ پھر یہ دشمنی لے کر اگر آپ دنیاوی دشمنی لے کر اگر آپ دنیا سے چلے جاؤ گے نا، تو پھر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس کو پھر میرا رب اس کو معاف نہیں کرے گا۔ تو پھر رب معاف نہیں کرے گا تو پھر آپ مجھے بتائیے پھر کون ہے جو دوسرا معاف کر سکتا ہے؟ تو پھر وہی بات آتی ہے کہ پھر لوگ کہیں گے بھئی تو اتنی جو ہے بہادری سے اس کے ساتھ لڑا تھا، چاہے وہ کچڑی کا کیس تھا یا پھر کورٹ کا کیس تھا، زمینی معاملہ تھا تیرا، یا پھر پیسے کا لین دین تھا، یا تیرا کوئی دوسرا ایسا کوئی معاملہ تھا، تو اتنی جو ہے بہادری سے لڑا تھا، اب جا کر ان کے سامنے تو جو ہے معافی مانگ لے گا یا اب ان سے جو ہے تو بول چال کر لے گا۔ تو اگر وہ بندہ وہاں پھر سے اگر لوگوں سے ڈر رہا ہے اور اللہ رب العزت کی ذات سے نہیں ڈر رہا ہے، تو پھر ایک بار پھر سے بتا دوں، پھر ان کو وہاں پر وہ ان لوگوں کی بات لائے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ سے نہیں مانگنا چاہیے، اللہ سے نہیں مانگنا چاہیے، پھر ان کو بھی بتاؤ نا یار، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جہاں ڈر ہے وہاں پر وہ اللہ سے نہیں ڈر کر بلکہ دنیا کے لوگوں سے ڈر رہا ہے، پھر اس پر جو ہے مطلب یہ پھر فتوے کیوں نہیں آتے؟ لوگ جو ہے جھٹ سے رشتے توڑ دیتے ہیں، ہزاروں لوگ جو ہے ایک دوسرے کی دشمنی لے کر بیٹھے ہیں۔ یہ دشمنی صرف دنیا کی چند چھوٹی چھوٹی باتوں پر، ایسا نہیں ہے، اپنی جو ہے صرف انا کو یا اپنی جو ایک ناک جو لمبی ہو چکی ہے اس کو برقرار کرنے کے لیے، یا جس کو کہتے ہیں کہ ایک مونچھ جو ہے ہماری اونچی رہنی چاہیے، صرف اسی کی وجہ سے۔ دیکھیے ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، دنیا میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی مہلت دی ہے نا اتنا ہی ہمیں جینا، اس کے بعد میں واپس جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی طرف پلٹنا ہے، اور پھر ہمیں اسی کو جا کر حساب دینا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی آدمی ہمارا حساب لینے والا نہیں ہے، ہمیں اسی کو حساب دینا جا کر کے۔ جب ہمیں اسی کو حساب دینا ہے تو پھر ڈرنا بھی اسی سے۔ اب اس نے کہہ دیا ہے کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا جو کہ رشتے توڑتا ہے، تو اب ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم رشتوں کو نبھائیں۔ اب جب اس نے کہہ دیا ہے کہ اگر دنیا میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر اگر تم دشمنیاں کرو گے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اگر دشمنیاں کرتے پھرو گے، وہ بھی تمہارے لیے، صرف میرے لیے نہیں بلکہ تمہارے لیے، تو میں پھر اس بندے کو معاف نہیں کروں گا۔ پھر اس دشمنی سے کتنے قبیلے برباد ہوتے ہیں، کتنے خاندان برباد ہوتے ہیں، یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ کتنی مرتبہ جو ہے لوگ جو ہے اپنی پگڑیاں ان کے سامنے رکھتے ہیں جب بھی کوئی ایسا معاملہ بنتا ہے، بندے کی اگلے کی غلطی بھی نہیں ہوتی لیکن پھر بھی وہ اپنے جو ہے غرور رکھتا ہے۔ میں پھر سے ایک بار کہہ رہا ہوں کہ آپ جا کر معجم الکبیر میں حدیث پاک کی بات پڑھیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو لوگوں کو اللہ معاف نہیں کرے گا، جو رشتہ توڑتا ہے اور جو لوگوں سے دشمنی رکھتا ہے۔ اور میں یہاں پھر کلیئر کر دیتا ہوں آپ کے سامنے، کلیئر یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ اس کے رسول کی محبت میں اگر کسی دشمنی کرتا ہے نا، کہ اگر کوئی بندہ قرآن کو غلط کہتا ہے یا اللہ رب العزت کی ذات کو اگر کوئی غلط کہتا ہے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بکواس کرتا ہے، یا پھر وہ جو ہے مطلب اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کی جو ہے مطلب شان میں گستاخی کرتا ہے، ان کے بارے میں بکواس کرتا ہے، اس سے تو آپ کی دشمنی جائز ہے ہی، اب جا کر پڑھیے نہ جا کر۔ لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم لوگ جو ہے دشمنیاں لے لیتے ہیں، اور وہ دشمنیاں پھر خاندانی بنتی ہیں، پھر ان دشمنی کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ معاف نہیں کرے گا، پھر اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ تو آئیے پھر جو ہم نے جو رشتے جو ہے نا مطلب صرف اپنے انا کے لیے جو توڑ دیے نا، ان رشتوں کو واپس اپڈیٹ کریں، اپنی انا کے لیے کہ میری مونچھ اونچی رہنی چاہیے، میری بات رہنی چاہیے، تو میں ہی ہوں کرنے والا سب کچھ۔ اگر سوچ کر ہم بیٹھے ہیں نا تو پھر یہ بات یاد رکھیں، پھر ہمیں قیامت میں اللہ کو جواب بھی دینا ہے۔ اگر کوئی لڑائی اس لیے جو ہے مطلب برقرار رکھتا ہے کہ بس میں ہوں، طاقت ہے میرے پاس، میرے پیچھے آدمی کھڑے ہیں اور جو ہے مطلب جو آگے ہوگا وہ دیکھا جائے گا، تو اس کو پھر کچھ نہیں سوچنا ہے، یہ نہیں سوچنا ہے کہ جو ہے مطلب مجھے مرنا ہے، یہ صرف اتنا سوچنا ہے کہ مجھے جواب اس کا اللہ رب العزت کو دینا ہے جا کر کے۔
بندہ اپنا آپ سمجھ میں آ جائے گا، اگر اس کا ایمان اگر صحیح سلامت ہے، اگر اس کا ضمیر اگر زندہ ہے تو سب کچھ اس کو سمجھ میں آ جائے گا، ورنہ بھلے کچھ بھی کرتے پھریں بھیا، آپ کی مرضی ہے۔